انسان کی اعلیٰ، عمدہ اور بہترین صفات میں سے ایک صفت ایثار ہے، اخوت ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی ہے، انسانوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کا احساس کرنا ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار ہو جانا یہ مومن کی علامت ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو بہت سارے لوگ تکالیف میں بے قرار ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے قرار ہونا، بے تاب ہونا، اس کے درد کو محسوس کرنا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، اس کے غم کو محسوس کرنا اور اس کی مشقت کا احساس کرنا، اور نہ صرف یہ کہ احساس کرنا بلکہ 2 قدم آگے بڑھ کے اس کی مشقت میں اس کا معاون بن جانا، اس کے درد میں شریک ہو جانا، اس کی بے قراری میں اطمینان اور قرار کا باعث ہو جانا، اس کی مشکل میں آسانی کا سامان پیدا کرنا، آسانی کے راستے ہموار کرنا، یہ دراصل ایمان کا تقاضا بھی ہے، مومن کی بہت ہی عمدہ صفت اور نشانی بھی ہے۔ اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجبت محبتی، وجبت محبتی، میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی، یعنی ضروری ہے کہ میں ایسے لوگوں سے محبت کروں۔ ہر مومن کی چاہت یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کی ذات اس کی محبوب بن جائے، اللہ اس سے محبت کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مجھے اور آپ کو، اہل ایمان کو، نسل انسانی کو خود بتا رہے اللہ تعالیٰ وجبت محبتی، میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ کون سے لوگ؟ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میری محبت ہے جو ایک دوسرے سے باہم محبت کرتے، ایک دوسرے سے باہم محبت کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے میری محبت ہے جو ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے مجلس میں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا جو ایک دوسرے سے مل کر بیٹھتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب۔ فرمایا جو ایک دوسرے سے میری خاطر ملاقات کرتے اللہ راضی ہو جائے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، جاننے والے سے مل رہے اللہ کی رضا کے لیے، مسلمان سے مل رہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی انسان سے مل رہے اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا جو
ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ اور آگے فرمایا جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے، میری محبت ان کے لیے واجب۔ اب دیکھ لیجئے، جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو ایک دوسرے کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وجبت محبتی، میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے، این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات خود اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں نسل آدم کا پورا مجمع موجود ہوگا، آدم سے لے کے نسل انسانی کا آخری انسان، اس پورے مجمع میں اللہ اعلان کریں گے کہ این المتحابون بجلالی، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے، میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ الیوم اذلہم فی ذلی، لوگو آج کے دن میں ان کو اپنی ذات کا سایہ عطا کروں گا، یوم لا ظل الا ذلی، جس دن میری ذات کے سائے کے سوا، یعنی میرے عرش کے سائے کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں ہو۔ اس دن میں ان لوگوں کو اپنی ذات کا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا کہ جو لوگ آپس میں میری عظمت کی خاطر محبت کریں گے۔ تیسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں خوبصورت یاقوت کے ستون ہیں، اور ان ستونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زبرجد کے بہت خوبصورت بالا خانے تیار کیے ہوئے، بالا خانے تیار کیے ہوئے، اور فرمایا کہ ان بالا خانوں کا دروازہ کھلتے ہی ایسا محسوس ہوگا کہ جس طرح یہ بالا خانہ نہیں، یہ کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی چمکتا ہوا ستارہ۔ اتنے خوبصورت چمکتے ہوئے نفیس اور صاف ستھرے بالا خانے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کیے ہیں۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ نے تعجب کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، وہ کون لوگ ہوں گے خوش قسمت اور خوش نصیب جو ان میں رہائش رکھیں گے، ان میں رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ۔ فرمایا یہ خوبصورت بالا خانے حسین و جمیل، نفیس اور صاف ستھرے ان لوگوں کو ملیں گے جو اللہ کی ذات کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، آپس میں مل بیٹھتے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا مقدر بنے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کے انعامات ہیں اور کس قسم کے فضیلت کے مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ قیامت میں اور آخرت میں ایسے لوگوں کو عطا کریں گے جو باہمی محبت اور الفت رکھتے ہیں۔ اخوت، محبت اور ایثار دراصل مومن کی پہچان ہے، انسانیت کی شان ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ جذبے موجود نہیں ہیں، ایثار کا، قربانی کا، اخوت کا، محبت کا، آپ دیکھنے میں اس کو آدمی کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ انسان نہیں۔ یہ نیکی نہیں، یہ عظیم نیکی ہے۔
یہ عظیم نیکی ہے۔ خود کھانا دوسرے کو کھلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ خود پینا دوسرے کو پلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ خود پہننا دوسرے کو پہنانا یہ بھی بہت بڑی نیکی۔ لیکن اس سے آگے یہ بہت بڑی نیکی ہے خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھلانا، خود پیاسا رہ کر دوسرے کو پلانا، خود لباس کی ضرورت ہوتے ہوئے دوسرے کو نیا لباس پہنا دینا، یہ نیکی کی معراج ہے، نیکی کا عروج ہے، نیکی کی بلندی ہے۔ اللہ کو یہ نیکی بڑی پسند۔ میری اور آپ کی امی، ساری مسلمانوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نفلی روزہ ہے، دن بھر کی بھوک ہے، شام قریب ہونے والی، روزے کی افطاری قریب ہے کہ دروازے کے اوپر ایک سائل آ گیا۔ گھر میں دیکھا تو صرف ایک روٹی میسر تھی، ایک روٹی میسر تھی۔ خادمہ سے کہا یہ روٹی اٹھائیں اور جو مانگنے کے لیے سائل آیا اس کو دے دیں۔ تو خادمہ نے اٹھائی روٹی اور پیچھے ہٹ کے دیکھا اور یہ بھی کہا کہ آج روزہ بھی ہے اور افطاری کے لیے اس کے سوا اور کچھ ہے بھی نہیں، روزہ بھی ہے اور اس کے سوا افطاری کے لیے کچھ ہے بھی نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بس جو کام تجھے کہا ہے وہ کرو، یہ روٹی سائل کو دے دو۔ ایک روٹی گھر کے اندر ہے اور اپنا روزہ بھی ہے، افطاری کے لیے سامان بھی نہیں ہے، تو وہ روٹی بھی سائل کو دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے۔ وہ چاہے تو میرے اور آپ کے نہ دینے کے باوجود سب کو کھلاتا رہے، کھلاتا رہے، کھلاتا رہے، پلاتا رہے، پلاتا رہے، پلاتا رہے، پہناتا رہے، پہناتا رہے، پہناتا رہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ تو میرا اور آپ کا امتحان ہے، آزمائش ہے کہ ہم کیا کرتے۔ روٹی سائل کو مل گئی اور افطاری کے چند منٹ پہلے پھر دروازہ کھٹکا۔ خادموں کو یہ لگا ہوگا کہ کوئی اور سائل آ گیا، لیکن جب دروازے پہ گئی تو عرب کے رواج کے مطابق جب وہ کسی کی مہمانی کرتے ہیں یا کھانے پینے کا تحفہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں تو اس کی ایک خاص شکل و صورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے جس نے عام طور پر کوئی ہدیہ کبھی پیش نہیں کیا تھا کسی کو، وہ پوری بکری بھون کر آٹے کی تہ اس کے اندر وہ لے کے ہدیے کے طور پر آیا، اور وہ خادمہ اندر لے کر جب آئی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسکرا کر اس خادمہ کو، اب اس سے روزہ افطار کرو، یہ تیری سوکھی روٹی سے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر عطا کر دیتے۔ اللہ میرا اور آپ کا امتحان لیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے، اخوت کیا ہے۔